استقبال ہے اس کا. آخری واقعہ دیکھیں، کبھی بھی کسی غریب کو یہ مطلب کچھ ایسا نہ کرے کہ وہ غریب آپ کے خلاف کچھ بولے. کیونکہ غریب جب بولتا ہے نا، غریب جب بولتا ہے، مسکین اور پریشان حال جب بولتا ہے، تو وہ اپنی دل کی گہرائی سے بولتا ہے، دل کی گہرائی سے. دولت مند کی بات میں اتنی گہرائی نہیں رہتی، وہ کب پلٹ جائے کب کیا ہو جائے کچھ معاملہ. لیکن ایک غریب جب بولتا ہے نا تو اس کی بات پہ دم رہتی ہے، بنیاد رہتی ہے اس کی بات میں. اور خاص کر جب کسی غریب کو کوئی پریشان کرے، کوئی اس کے اوپر ظلم کرے، اس کا حق چھینے، ہے نا، اس کو پریشان کرے، تو پھر ایسے وقت میں جو غریب بولتا ہے نا بد دعا کے کچھ الفاظ یا دعا کے کچھ الفاظ، اگر ایسے معاملات ہوتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ اگر بد دعا نکلی تو ہو سکتا ہے جس کی بد دعا ہو اس کی ہلاکت ہو. اور اگر دعا ہی لیا، جیسے کوئی غریب کے کام آ گیا، غریب کی مدد کر دیا، غریب کے چہرے پہ خوشیاں لے آیا، اگر ایسا کچھ کرا تو وہ اس وقت بھی غریب دل سے دعا دیتا ہے. تو غریب کی دعا لیں، بد دعائیں کسی غریب کی ہرگز نہ لیں. کیونکہ غریب جب بولتا ہے تو بہت دل سے بولتا ہے. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ شاید آپ بھی اس کو محسوس کر رہے ہوں گے کہ غریب کی بولی زبان سے بس نہیں ہوتی، اس کی غربت اس کو دل سے بلواتی ہے. اور جب دل سے بات نکلتی ہے تو اثر بھی رکھتی ہے، دل سے نکلی ہوئی بات پہ اثر ہوتی ہے. اب یہ روایت دیکھیں آپ، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک انصاری مرد کے پاس گئے. انس ابن مالک کے صحابی رسول کہتے کہ ہم ایک انصاری آدمی کے پاس گئے جو بیمار تھے، بیڈ ریسٹ تھے. ہم ان کے پاس گئے اور ابھی ہم وہیں بیٹھے ہی تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا. جن کو دیکھنے گئے تھے ان کا کیا ہو گیا؟ ابھی ہم لوگ بیٹھے ہی تھے وہیں پر کہ انتقال ہو گیا. جب ان کا انتقال ہو گیا تو ہم نے اس پر ایک کپڑا ڈال دیا. انتقال ہو گیا تو وہ کیا ہوتا ہے، انتقال کے بعد لوگ آنکھیں بند کرتے ہیں، پھر کپڑے سے سب کو چھپا دیتے ہیں، چہرہ چھپا دیتے ہیں. کپڑا ڈال دیا اور اس کی بوڑھی والدہ اپنے بیٹے کے سرانے بیٹھی تھی. ان کی امی تھی، وہ بوڑھی تھی اور سرانے پہ بیٹھی تھی. ان کو کچھ خبر نہیں تھا کہ میرا بیٹا ختم ہو گیا. وہی بیٹھی تھی تو انس ابن مالک کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی امی سے بتایا کہ امی جان، اس مصیبت کو اللہ ہی کی طرف سے سمجھو. یہ نہیں ڈائریکٹلی نہیں بولنے کہ آپ کا بیٹا ختم ہو گیا ہے، بولنے لگے کہ اس مصیبت کو آپ اللہ کی طرف سے سمجھو، اللہ نے یہ مصیبت نازل کیا ہے. تو اس بڑھیا نے کہا کیا میرا بیٹا انتقال ہو گیا ہے؟ تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ مصیبت کو سہو؟ تم مصیبت کی بات کر رہے ہو، مطلب کیا میرا بیٹا ختم ہو گیا؟ انس ابن مالک کہتے ہیں ہم نے کہا ہاں امی، آپ کا بیٹا ختم ہو گیا ہے. کہنے لگی کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ تو ہم نے کہا ہاں ہم سچ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے. کہتے ہیں کہ اس نے اپنے ہاتھ پھیلائے. غریب تھی، بہت غریب صحابیہ تھی، وہ بہت غریب تھی. تو شوہر کا پہلے انتقال ہو گیا تھا، بیٹا ہی ان کا سہارا تھا، وہی گھر چلاتا تھا، اب وہ بھی انتقال ہو گیا. تو وہ غریب عورت ہاتھ اٹھائی اور کہنے لگی اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں تیرے لیے اسلام لائی تھی. مولا تو جانتا ہے کہ میں نے تیرے لیے اسلام لائی تھی اور تیرے رسول کی طرف ہجرت کی تھی، اس امید پر کہ ہر مصیبت اور تکلیف پر تو میری مدد کرے گا. اے اللہ آج مجھ پر یہ مصیبت نہ ڈال، یہ اتنی بڑی مصیبت اس بوڑھی عورت پہ نہ ڈال. جیسے یہ الفاظ اس نے نکالی نا تو وہ بندہ جو انتقال ہو چکا تھا، صحابہ اس کے چہرے پر کپڑا ڈال دیے تھے، اچانک اس مردے نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور اٹھ کے بیٹھ گیا. اللہ نے اس کی جان واپس کر دی. کیا بولیں گے؟ اللہ نے اس کی جان واپس کر دی، اس کی روح واپس کر دی. میں یہی کہہ رہا تھا کہ غریب پریشانی کے وقت جب بولتا ہے نا تو اس کی بولی میں بہت تاثیر رہتی ہے. اس لیے کسی غریب کو کبھی پریشان نہ کریں، ہرگز اپنے کسی عمل سے، زبان سے، کام سے، حرکت سے کبھی کسی غریب کو پریشان نہ کریں. کیونکہ غریب تو ویسے ہی پریشان رہتا ہے. غریب کی خوشیاں کہاں نصیب ہوتی ہے؟ وہ تو پریشان ہی رہتا ہے، گھر بار، کمائی، روزگار، وہ تو پریشانی ہے. الٹا ایکسٹرا آپ ایک پریشانی دیتے نا تو آپ کہو کہ پھر وہ ان کے لیے بہت مشکل بھرا وقت ہوتا ہے. یار ویسے ہی تو میری زندگی پریشانی چل رہی، الٹا یہ بندہ ایسا کر رہا ہے، یہ اور پریشان کر رہا ہے، تو اور اس کے لیے پریشانی کا سبب ہوتا ہے. اور اس پریشانی میں اگر بد دعا کے الفاظ نکل گئے نا تو ہو سکتا ہے کہ پھر یہ ہلاکت ہو جائے، بہت تباہی لائے. جیسی وہ بڑھیا تھی، وہ الحمدللہ اس نے دیکھی اتنی بڑی مصیبت، میرا بیٹا ختم ہو گیا، دعا کی. جیسے دعا کیا فوراً اللہ نے اس کی روح کو واپس کر دیا. جب غریب کی پریشان حالی کی دعا سے اللہ مرے ہوئے کو زندہ کر سکتا ہے تو آپ سوچو کیا نہیں کر سکتا ہے.
جب وہ اٹھ کے بیٹھ گیا نا تو وہ صحابہ کے نام گئے تھوڑی تھے، وہ بھی بیٹھے تھے. انہوں نے دیکھا یہ تو کمال ہو گیا، یہ انتقال ہو گیا تھا، اٹھ کے بیٹھ گئے. تو پھر کہتے ہیں حضرت انس بن مالک کہ ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کر کچھ کھانا وغیرہ کھایا، پھر واپس اپنے گھر آئے. تو کبھی کسی غریب کو پریشان نہ کریں. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے.